کو مسلمہ قذبہ کو جا کے قتل کر دیا. میرے دوستوں بزرگوں ان چاروں کو مجاہدے کرائے. آپ کا ابراہیم السلام بلاؤ ان کو اپنے جو نام رکھے تھے بلایا. میرے دوستوں کھوپڑیاں ان کے ایک ایک چل کے گئی ہیں. جو خون پڑا تھا خشک وہ زندہ ہوا ہے اور جا کے وہ خون جڑا ہے اور پورے جسم اور وہ پرندے چل کے واپس آئے. میرے دوستوں یہ جنت اتنے آرام سے نہیں ملتی. دین ہر چیز کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہوا ہے. ڈاکٹر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو, انجینئر بننا ہے 25 سال کی محنت کرو, کرکٹر بننا ہے 12 گھنٹے گراؤنڈ میں رگڑا کھاؤ. میرے دوستوں ہمارے سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے جو ہے یہ آرام پسندی کے, کیونکہ ہم سے جو دین چھوٹ رہا ہے نا, اللہ نے صاف کہا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے, یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے اس لیے پیدا کیا تم صرف میری عبادت کرو بس. عبادت کس کو کہتے ہیں, عابد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو, کسی کی غلامی کے انڈر ہو. یہ نوکری نہیں ہے 9 to 5, غلامی. عابد عبادت کس کو, عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. عبد کہتے ہیں مٹی کو, اس مٹی کو جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے, اس کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے تواضع والے آدمی تھے. وہ اپنے آپ کو کائنات کے سب سے چھوٹا انسان سمجھتے تھے. جو میرے دوستوں اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے گا اس کی جنت بہت اونچی ہوگی. عبد, میرا بندہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, سعید بھائی آپ نے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی میں تو یہ اپنا تعارف بھی نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کیسا ہے؟ کہا بہت سردار ہے, اور جہاں لڑکی کا پیغام دے اس کو لڑکی دے دیں, جو مال ادھار مانگے اس کو ادھار دے دیں. اس سے لوگ مشورے کرتے ہیں. کہا اچھا, کہ یہ آدمی کیسے؟ کہا ایسی عام معمولی سا آدمی ہے. یہ مولوی, یہ سعید انور بہت مشہور, یہ تو ایسی ہے تبلیغی, کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کوئی اس کو منہ لگائے, نہ اس کو کوئی لڑکی دے, نہ کوئی اس کو ادھار دے, نہ کوئی سے مشورہ لے. کہا ساری دنیا سعید انور سے بڑھ جائے, اس غریب آدمی کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری دنیا. اللہ کو غربت پسند ہے. 5 عظیم ترین اولو العزم نبی اللہ نے سب غریب بنائے, اختیاری غربت. میرے دوستو آج ہم سے دین چھوٹ رہا ہے, یہ زینت. اور شیطان نے کہا تھا, جب شیطان کو اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے, لعنت ہو تیرے منہ پہ, اس نے اللہ سے دعا کی, قال رب فانظرنی الی یوم البعث, اے اللہ مجھے قیامت تک بس ڈھیل دے. اللہ نے کہا جا ڈھیل دے دی, جا ایک وقت المعلوم تک. اس نے دعا کی, یا اللہ, قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے اللہ, اے میرے, اسے بھی رب کا اللہ کو, یعنی وہ نہیں مانتا, اے میرے رب, اے میرے رب, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا تیرے ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. کیسے؟ ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. کیا بناؤں گا خوبصورت؟ 7 چیزیں خوبصورت بناؤں گا. ان کو عورتیں بہت خوبصورت بناؤں گا دکھا کے. شادی کے بعد یہ پریشان ہوں گے, یہ کیا کر لیا. شادی سے پہلے ایسا خوبصورت دیکھے گا کہ بس اسی سے شادی کرنی ہے, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا. لڑکی بھی پاگل, لڑکا بھی پاگل. ہمارے ہاں تو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں شادی سے پہلے. وہ جو ہے آج کل تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں نا. ایک شادی میں لڑکے لڑکیاں دونوں میک اپ سے آئے ہوئے تھے, تو وہ ایک دم جنات آ گئے, وہ تو ڈر گئے وہ جنات. تو انہوں نے مفتی صاحب کو, مفتی صاحب, مرد نے فون کیا, بھائی ہم جنات آ گئے. ان کا تم عورت اور مرد صاحب جاؤ منہ دھو کے آؤ. اب وہ سارے کے منہ دھونے, تو جناتوں کا فون آیا, مولوی صاحب یہ کون سی مخلوق, جنات ڈر گئے. سب نے میک اپ کیا. میرے دوستوں کا میک اپ کروں گا خوبصورتی کا. میں ان 7 جگہ سے ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہو, میں دیکھ کے آؤ. میرے پاس تو یہ 7 چیزیں آتی تھیں. ہم تو ہے نا جاتے ہیں, ہمارے پاس 7 چیزیں آتی تھی پوری دنیا میں. کون؟ سب سے پہلے عورتوں سے, مروائے گئی عورت. اور فرمایا شیطان کا چال تو کمزور ہے, عورت کا مکر تو قوی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گئی اماں جان کہ پہلے پھل کھاؤ ورنہ بات نہیں کروں گی. اب جب عورت کہہ دے, پھر تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے فون پہلی شادی کے سال میں نام رکھا بیوی کا بیبی ڈال. بیبی ڈال فون ہے, ماش بیبی ڈال. دوسرے سال میں لکھا باربی ڈال, پھر اسے بال ذرا بوڑھے ہو گئے, باربی ڈال. اب اس کا نام رکھا پیناڈول کا فون ہے, نام چینج ہے. بہت خوبصورت دکھائے ایسا, امی اسی سے کرنی. اور لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, اس سے کرنی ہے. لاہور سے پکڑی گئی لڑکی, پڑھی لکھی دیندار, لاہور میں کسی سے شادی کر لی, پولیس طرح. یہ روز کس سے ہو رہے ہیں, ایسے پھنسائے گا ان میں مرد ایک دوسرے کو. نمبر 2, یہ اولاد میں پھنسائے. اولاد, ہاں انشاءاللہ دین کا کام کریں جو اولاد سیٹ کر لوں, بس اولاد کبھی سیٹ نہیں ہوتی میرے دوستو. اللہ کو اب سیٹ کر کے اولاد سیٹ کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جیسے اللہ کے ساتھ ہے ایسی اولاد اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں
فرشتوں سے کہتے ہیں جبریل سے ان کے دل میں ان کے دل میں محبت ڈال دو، سوا مخلوق کے دل میں، یہ بچوں سے پھنسوائے گا، مروائے گا میرے دوست۔ اور آج یقین کرو میں جاتا ہوں نا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن میرے اندر کوئی پاور نہیں، میرے اندر کوئی ہے نہیں، بچے ماں باپ کے سر پہ جوتے مار رہے ہیں۔ مجھے ایک بچہ لے گیا کہ میرے بڑا بھائی پیسے دیتا ہے باپ کو، روزانہ 20 مہینے کے 25,000 دیتا ہے، روزانہ بیوی کے کہنے پہ سر پہ 10 جوتے مارتا ہے، مار باپ کو۔ میں ایک جیل میں بچے سے ملیں گا، 20 سال کا بچہ، 20 سال کا، اسے کہا ایس ایس پی سے بات کرو، مارو اس کو تھپڑ 2-4۔ اس نے رات کو 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی چھری سے گردن کاٹ دی۔ میرے دوستو یہ اولاد اللہ کو ناراض کر کے کوئی ہمارا جو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا۔ تیسری چیز کہاں پھنسوائے گا؟ سونے میں، چاندی میں، اور برانڈڈ چیزوں میں، برانڈڈ ہارسز، برانڈڈ چیزیں۔ بس امی ایک دفعہ رولکس دلا دیں، بس ایک دفعہ مجھے نا کوئی برانڈڈ باس کی شرٹ، فلاں کی شرٹ، فلاں کی شرٹ۔ حضرت عمر کون تھے؟ میرے بعد کوئی نبی عمر ہوتا اگر ہوتا، پورے کپڑے اس سے بھرے پیبند سے، پورے کپڑے۔ اور کس میں پھنسائے گا؟ حرث اور انعام، کھیتیوں میں، پراپرٹیز میں، پراپرٹی۔ آج کل لوگ عجیب بات کر رہے ہیں، میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، تو پھر اللہ آپ کی اسٹیٹ انریل ہے؟ اگر یہ ریئل ہے تو وہ تو انریل ہے۔ 5 سال بعد پتہ چلتا ہے انریل تھی، کسی اور کی ہوگی۔ انریل اسٹیٹ ہے یہ، دو ہی چیزیں ہیں، یا جنت یا جہنم، یا ریئل یا انریل۔ یہ ریئل ہے تو نعوذ باللہ انریل۔ اور یہ پھنسائے گا انعام میں، سواریوں میں، آج کل لینڈ کروزر اور یہ جو ٹیسلا ہے اس میں پھنسائے۔ تو میرے دوستو اس کی یہ چمک دھمک، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو ہدایت کی 4 علامتیں آخری آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ ہے تو ہدایت ہے، ورنہ میرے دوستو بغیر ہدایت کے مر گیا، اس کی کوئی ناکی کام نہیں آئے گی۔ جو جیسے انہوں نے ابو جہل، ابو لہب نے اپنے حلال پیسوں سے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر، دونوں جہنم میں، کیونکہ میرے دوستو ہدایت نہیں ملی تھی۔ ہدایت مل جائے میرے دوستو، کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ ایک غریب ترین آدمی کو، جس کی زندگی موسٹ ڈیفیکلٹی سے گزری ہے، ایڈورسٹی سے گزری ہے، میں نے غیر مسلم کا بیان سنا، یعنی مسلمان غیر مسلم کا بیان، پتہ کیا کہہ رہا تھا بیان میں روتے ہوئے؟ کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے بچوں کو بھوکا مار دے، جیسے مرضی مار، اے اللہ میرے بچوں سے اسلام نہ چھینا، میرے بچوں سے اسلام نہ چھینا۔ اور میں ایک ڈبکی دیں گے اس آدمی کو جس نے دنیا تکلیفوں سے گزاری ہو، حضرت بلال کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح ایسی گزاری ہوگی، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری تکلیفیں بھول جائے، ایک ڈبکی سب بھول جائے گا، یا اللہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اور جو نعوذ باللہ عیاشی کا شوقین، فرعون، نمرود، قارون، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی ماریں گے، ساری عیاشی بھول جائے گا۔ میرے دوستو ہدایت میں، یہ نماز میں کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو مانگ رہے ہیں، یہ واجب ہر نماز میں، ہمارے عربوں میں فرض ہے، ہر نماز میں پڑھ دی ہے اہدنا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اہدنا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم نسأل الہدی والتقی، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہدایت ملتی ہے میرے دوستو، ہدایت ملتی ہے پہلی چیز مانگنے سے، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ یہ 100% سچ بات ہے، ہدایت مانگنے سے، اللہ سے مانگنا، اور ان لوگوں سے۔ یوسف کو ہدایت مانگنے سے ملی ہے، اللہ بے طلبے کو نہیں دیتا، کبھی کبھار دے دیتا، حضرت عمر کو دے دیا۔ جب وہ طالب اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں، جس سے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ مانگنے کو اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر کو دی۔ لیکن ہدایت میرے دوستو اللہ کی ایک سنت، ایک قدرت ہے۔ قدرت ہے ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کر دیں، سنت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتی۔ تو ہدایت کی 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں۔ تو ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ مشرک کعبہ بنا کے اس کی خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بتائیں، یہ کعبہ بنانے والے ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں تو 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ ہدایت کی سب سے پہلے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ آج اللہ کی قسم پوری دنیا پھر رہا ہوں، 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، اس کو یہ بھی نہیں پتا مسجد آباد کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ، ہماری ساری محنت مسجد کی دیوار پہ اندر بالکل خالی، ساری محنت، ہم کیلے کو چھلکے کو کھا رہے ہیں اور کیلا پھینک رہے ہیں، چھلکا کھا رہے ہیں، اتنے پاگل لوگ ہیں۔ کیلا ہے اصل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کوئی فکر نہیں تھی 9 سال تک کہ مسجد نہیں، 9 سال تک مسجد کو اندر سے آباد کیا۔ مسجد میں لالٹین نہیں تھی۔ میں یہ لیسٹر شہر، آپ میں سے کوئی گیا یا نہیں پتہ نہیں، آپ گئے یا نہیں لیسٹر شہر، وہاں ایک کلب تھا، شراب خانہ، تبلیغ والوں نے وہاں ساتھ میں دکان لی، اعمال مسجد، جو حضور کے اعمال ہیں مسجد کے، یہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہیں۔ میں نے تو عربوں سے سنا، میں تو زمین نکل گئی، میں تو جو بتاتے نا عربوں کے پاس جاتا کہ جو یہ چار کام ہیں، یہ قرآن اترنے کی ترتیب ہے،
یہ 6 نمبر اپنے نہیں ہیں. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جاؤ معاذ، ان کو پہلے کلمے کی دعوت دینا. وہ کلمے پہ آئے، نماز کی دعوت دینا. نماز پہ آئے، زکوٰۃ کی، ہمارا 3 نمبر. زکوٰۃ پہ آئے، 4 نمبر ان کو کہنا اخلاق سے آپس میں مرے نہیں. اور ہر نبی دائی ہوتا ہے، ہر نبی مخلص ہوتا ہے. یہ 6 نمبر ہیں. یہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر اللہ نے بتایا. تبلیغ میں کوئی کام قرآن حدیث حیات الصحابہ سے باز نہیں ہے. مروں کی تباہ کرو، زندہ کے پیچھے نہ چلنا. سارا کام صحابہ بتا. ہاں اس کی شکل تھوڑی بدلی ہوئی ہے، شکل تھوڑی بدلی ہے. کیوں کہ پہلے زمینداری ہوتی تھی اس سے پیدل، وہ نا آپ کے زمانے میں، پھر ٹریکٹر وہ آ گیا بیل، اب ٹریکٹر سے ہو رہا ہے. کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. پہلے قرآن پڑھے کتاب میں، موبائل میں پڑھ رہے، کام ایک ہی ہے میرے دوستوں. تو ہدایت کی محنت کا طریقہ سارا قرآن نے بتایا ہے. ہدایت سب سے پہلی علامت انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ یوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. جو 4 کام کرتے ہیں، امیدیں یہی لوگ، فعسى اولئک، یہی لوگ ہدایت یافتہ. کون؟ پہلا کام یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ مجھے برکت چاہیے. میرے پاس کثرت بہت تھی، بہت کثرت تھی میرے پاس، اللہ کی قسم برکت کا باب ہی نہیں تھا. کثرت تھی وہاں حنین میں 12,000 کی. چند نئے فوجی جو صحابہ تھے، چند دوم کے دل میں آیا آج 12,000 کافر 4,000 ان کی پٹائی کریں گے. اللہ نے کثرت پہ نظر دیکھی، وہیں حضور کے ہوتے ہوئے شکست دکھانے شروع کر دی. پھر توبہ کی، ان کو توبہ کرائی، 4 پھر مارا. ورنہ تو 313 نے بغیر ہتھیار کا مارا. میرے دوستو برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین. اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا، مسجد، تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت. اللہ کی قسم برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت سے. میڈیکل یونیورسٹی کی محنت، کچھ بھی نہیں ملے گا 12 سال. ڈانٹے ملیں گی، ٹیچر ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، ذلت ہے 12 سال. لیکن لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر. اب جناب 12 سال ہو گئے، اب انشاءاللہ نہ. میرے دوستو ایسے نہیں ہے کہ مسجد کی محنت سے ایک دم نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ایک محنت سے گزارتے ہیں. مسجد کی محنت، جم کی محنت سے، کرکٹ کی محنت. تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کو 4 اعمال سے آباد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے. مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، میں ایمان والا. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما آمن الناس. صحابہ لے کے آئے میرے دوستو ایمان کا حلقہ. اللہ کے نبی کو کہا آپ بھی بیٹھیے. نمبر 2 تعلیم کا حلقہ، دین سیکھنا سکھانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تعلیم کا حلقہ لگا ہے اور ذکر کا. آپ تعلیم میں بیٹھے، کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ایمان کے حلقے میں حضرت عمر بیٹھتے تھے. علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کی طرح لے کے بیٹھیں گے، جائیں گے، وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے تھے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے، بات سنتا نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند آدمی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو احسن بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب. یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. میرے دوستو سننا تو ایمان کا حلقہ، تعلیم کا، اور وہاں عبادت ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے لگے ہیں. میرے دوستو برا نہ ماننا بھائی، ان سے پہلے تحقیق کر لینا. جتنا انفرادی عبادت ہے قرآن نے اس کو رات میں بیان کیا. مجھے تو علماء نے بتایا کہ اگر دن میں نبی کا کام کرنا ہے، کیونکہ نبی نے فجر صبح پڑھی ہے، تو شام میں پڑھے گا جہنم میں جائے گا. نبی نے یہ جو عبادت ہے نا انفرادی، ساری رات کو کی ہے. قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون. صحابہ کا کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ رات کو لمبے قیام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ یبیتون ربهم سجدا وقیاما. یہ رات کو لمبے سجدے قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد له وسبح لیلا طویلا. یہ رات کو لمبی طویل سجدے، قیام اور تسبیح کرتے ہیں. سارا انفرادی عبادت رات کی ہے. دن میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا. یہ نبی کی سنت ہے. دن میں مجمع میں پھرو، ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ، ان کا ایمان ٹھیک کراؤ. اے نبی جی 4 کام کرو ان کے ساتھ، ان کو ایمان سکھاؤ. یتلو علیہم آیات، پڑھو قرآن. قرآن سارا دعوت ہے، دعوت سے ایمان بڑھتا ہے. ان کو قرآن سناؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ، ان کا تذکیہ حکمت. یہ نبی کا کام ہے میرے دوستو. نبی والی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد میں منہ پہ مارا جائے گا. نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر. اٹھو نبی جی دن میں اور ان کو جو ہے دعوت دو، اللہ سے ڈراؤ. اور کیا کرو؟ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام کرو
اور جب رات میں تھک جاؤ اس سے، رات میں تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے دوستو 4 کام ہدایت کے ہیں۔ پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اور حدیث میں صحیح، مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لیتا ہے، مسجد والوں پہ نہیں آئے گا، حدیث میں۔ اور یہ حدیث میں نے ان آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی ہے، اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا، زلزلوں میں اس مسجد میں ٹھہرا تھا، 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوئی، ایک تبلیغی مرکز بچا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا، اور کوئی بزرگی نہیں تھی، 24 گھنٹے آباد۔ ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ نے گر دی، مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا، ہوٹل گر گئے، ایک اینٹ مرکز کی اللہ نے نہیں گرنے دی۔ ہم یہاں گرم چشمے میں گئے، جنید جمشید کے انتقال پہ 9000 فٹ پہ 18 انچ برف، -10، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی بجلی نہیں، گیس نہیں، کیا ہوا؟ اندر گئے مسجد گرم۔ تو میں نے کہا امام صاحب یہ کیا؟ کہا چلو اندر چلو، پہلے تحیۃ المسجد پڑھو اور مشورہ پھر بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بتائیں؟ کہا سعید بھائی جب سے اس بستی کے نیچے پانی ہے، آسٹریلیا کی چند گراؤنڈ ہیں برسبن، پانی پہ ہے، زمین پانی، وہاں باؤنس زیادہ ہوتی ہے گیند، یہ بستی گرم چشمہ پانی پہ۔ کہا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے مدرسہ اور مرکز بنایا، اللہ سردی میں پانی کو گرم کر دیتے، گرمی میں ٹھنڈا کر دیتے۔ یہ آنکھوں دیکھے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ چلو ٹکٹ میں آپ کے لوں گا، دکھاتا ہوں۔ ہاں علاقہ ڈینجرس ہے، واپس کم لوگ آتے ہیں، ہم لوگ آ گئے تھے الحمدللہ، علاقہ بہت خطرناک ہے۔ میرے دوستو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ آج نیت کر لو، نیت آج بدل لو، یا اللہ اب سے مساجد کو آباد کریں گے۔ کون کون نیت کرتے؟ ہم آپ کو نکال نہیں رہے 40 دن 4 مہینے، ہم نہیں، ہم تو ہاں مجھے ابھی لوگ کہہ رہے تھے سعید بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آئی ٹی سیکھ رہا ہوں۔ میں کہا کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ میں کہا تبلیغی جماعت آئی ٹی سکھا رہی ہے؟ میں کہا ہاں۔ کیا؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ آئی ٹی، تو تبلیغی جماعت سے انٹرنیشنل تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے نیت کرو، اور کیونکہ اپنے دین پہ جنت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں نا یار ہم لوگ تو نیک ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں 3 قسم کے ایمان حدیث نے بتائے، ہاتھ سے روکو، زبان سے، یا اس کو یغیرو، اس کو بدلنے کے لیے دل میں فکر کرو۔ جس کو فکر نہیں اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ حضرت سلمان اسلام حدود تلاش کرنے کا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہے، کہاں غائب، فجر میں نماز میں آنے نہیں، اور حدود کو فکر ہے شرک کی، بلکہ ہمیں آس پاس شرک کا فکر ہی نہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ان کنٹریز میں جھوٹ نہیں ہے، میں کہا جھوٹ مت بولو یار، کتنا جھوٹ ہے، عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ نہیں ہے، ہاں ہمارا والا نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، جھوٹ تو پوری دنیا میں ہے میرے دوستو، اتنا بڑا جھوٹ، عزیر السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ہدایت کی علامت ہے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادی، دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیتے، حضور کی حدیث ہے صحیح، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، متقی بنو، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تو میں وہاں سے روزی دوں گا جیسے گمان نہیں، متقی بن جاؤ۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، تم ایمان تقوی بنا لو، لفتحنا علیہم برکات السماوات، زمین آسمان کی ساری برکات کو۔ مسجد نمبر 2، نماز قائم کرو، کم نہیں، قائم، نمازی بناؤ۔ اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو صبر سے، ان کو بتاتے رہو ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، ہم خود دیں گے۔ تیسری چیز زکوٰۃ قائم کرو، زکوٰۃ سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے، قرآن کہہ رہے یربی صدقات، مال بڑھتا ہے۔ دیکھو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے، 3 سال بعد 55 جانور لے کے آئے، زکوٰۃ دو، خوشی سے دو، اور اوپر زکوٰۃ صدقے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے صدقہ بیان کیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، 6 خرچے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو، اور قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میں حرم میں تھا، فون آیا میرے دوست کا، سعید بھائی میرا سالہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی بتائیں آیت کوئی چیز۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے، وہ سرجری کریں گے لیکن کہہ رہے پہلے وینٹیلیٹر سے ہٹے، یہ 7 دن چیک کریں گے۔ میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا سعید بھائی 15 لاکھ کا۔ میں کہا ہمت کر کے 15 لاکھ صدقہ کر دے۔ قسم کھا رہا ہوں، اس کا فون آیا گھنٹے بعد شاید، کہ سعید بھائی 15 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹا ہے، اللہ نے میرے سالے کو بغیر دوائی کے گھر پہنچا دیا ونٹر سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے صدقوں سے علاج کرو۔ ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے، بیماری آئی $10,000 کی، یار ذرا $10 دے دینا اس کو، فقیر کو، اس صدقے سے کبھی بیماری نہیں جائے گی۔ $10,000 کی بیماری آئی ہے، 5,000 نکالو، اور نکلے گا یوں، کیونکہ میں تو ایسے نکالوں، یہ دے کے دیکھو صدقہ، وہ کہے گا ظالم آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا۔ ایک تو اس نے 5,000 دیا ہے، اللہ سے راضی، اللہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ مرے گا یہ کہے گا اصدقہ وکن من الصالحین، مجھے صدقہ کرنے دے تاکہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں آ جاؤں۔
تو جب 5,000 دے گا بیماری بھی جائے گی اور 10 گنا واپس اللہ لوٹائیں گے دنیا میں. کتنا. تو میرے دوستو زکوٰۃ قائم کرو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. دیکھو ایک بہت ڈر میں دکھ دیتے ہیں, ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. اللہ نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے مسلم شریف کی روایت ہے, قلم بنایا, قلم, وہ کہا لکھ دے جو قیامت تک ہوگا, گھبراؤ نہیں, آپ کا مستقر کہاں ہوگا, مت گھبراؤ. اللہ کی قسم ہے, اس سے ہو کیا, بالکل مت ڈرو. آپ کو اللہ اگر نے یہاں سے نکالنا ہے آپ نکلے جاؤ. حضور کو نکالا اللہ نے مکہ سے, مستقر کی گھبراؤ نہیں, کہاں مرے گا طے. وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑا ہے, وہ کہا یہ آدمی دیکھ رہا ہے فرشتہ لگ رہا ہے اسرائیل, اے سلیمان مجھے یہاں سے نکال دے. کہا کہ انڈیا بھیج دیں, اور جاؤ انڈیا. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا, سلیمان علیہ السلام اللہ نے کہا تھا اس کی روح قبض کرنی ہے. میں کہا یہاں ہے, اس کی کیسے قبض کروں, وہ کہاں کرنی تھی. اللہ کی قدرت, فوراً جا کے وہاں روح قبض کر لی. تو میرے دوستو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جو کتاب میں طے ہے, نہ آگے نہ پیچھے. بالکل گھبرانا. ولم یخشى الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اور کتابیں کہتی ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا اور نماز قائم کرے گا, زکوٰۃ قائم کرے گا, اللہ خود اس کے اندر سے تمام خوف نکال دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی آج سے چاروں ہدایت کے کام کرے گا, بتائیں بھائی. کریں گے انشاءاللہ تعالی, روز کریں گے یا کبھی کبھار, اور خود کریں گے اوروں کو بھی لائیں گے. ہاں, اور ہمارے پشتو والے نا ہمارے یہاں امیر سے انتقال کر گئے, وہ افریقہ کے افرو امریکن. تو وہ جب جماعت آئی نا تو انہوں نے اس نے کہا نسوار لائے ہو, کہا کہاں یہ نسوار, افرو امریکن نسوار کھاتا ہے. تو بھائی نسوار لگا دی تو تبلیغ نہیں لگا سکتے. لیکن پشتو والوں نے ماشاءاللہ کام بھی بہت کیا, اور یہ ہماری گجراتی بھائی نا میمن, انہوں نے مال لگایا, انہوں نے جان لگائی, جان مال سے اللہ تعالیٰ نے دین کو کہاں پہنچا دیا. تو میرے دوستو دیکھو یہ مسجد پوری دنیا کے علاقے کی ہدایت بن سکتی, یہ پاور ہاؤس ہے, یہاں سے ایمان جا سکتے. لیکن ابھی کیا ہے, بس خراب ہے, یہ 100 آدمی بس میں بیٹھے ہیں, ایک تسبیح لے کے بیٹھے ہیں, قرآن باہر 3 بیچارے پرانے ہمارے بوڑھے دھکا دے رہے ہیں کہ بس اسٹارٹ ہو جائے. اچھا 4 میری طرح کے فون پہ باتیں کر رہے ہیں ہاتھ رکھ کے, ہاں بھائی میں بس چلنے کے لیے انشاءاللہ. دیکھو یار کوئی غم فکر نہیں, وہ 3 بیچارے دھکا دے رہے ہیں, اللہ نکال دے یا اللہ نکال دے. تو بھائی سب مل کے بس چلائیں گے, اللہ چلا دے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالی. آپ ایک نیت اور بدل لیں کہ جب آدمی 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں ابھی حرم میں جا کے لیلۃ القدر میں, 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں لیلۃ القدر میں, ان کا اجر جمع کر دو, 2 فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے. 2 فرض کا نیت تو بدلی, میں فرض پڑھتا ہوں, ابھی یہ گناہ تھا, ابھی نیت کی مجھے قبول ہے, یہ نیکی بن گئی, اتنی بڑی نیکی, نکاح ہو گیا. آپ یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاکستان کا کمزور ہے, رازق اللہ یا پاکستان والے؟ آپ بتائیں بھائی. حکومت دیتی ہے روزی, یا یہ جو ڈالر حکومت نے بڑھایا اللہ نے؟ بتا دیں بھائی, مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو اللہ بڑھانے روزانہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نے ڈالر بڑھا دیا, وہ فرشتے نیچے دیکھے ہنستے ہیں, بیوقوف اوپر اللہ نے آرڈر دیا, یہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ لہ الخلق والامر, تمام تخلیق میری ہے, میرا حکم چلتا ہے نا. آپ نیت بدل لیں, اللہ اکبر, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جو سچی توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ توبہ کے بعد پھر سے گناہ استقامت و نیکی مدد ہے. آج آپ نیت بدل لیں, اے اللہ اس ملک میں اب یوں رہوں, اس لیے رہوں گا کہ جتنی میری طاقت ہے تو نے صلاحیت دی ہے, میں اب اس کو استعمال کروں گا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے. کون کون نیت بدلتا ہے بھائی آج انشاءاللہ تعالی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول ہو. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہم سے اجازت. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت الفردوس مع الابرار یا ذی الوفاء بالعالمین. یا اللہ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, ہم سب کو اولاد و نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں بھی وہاں پہنچا. اللہ جتنے مسلمان مر چکے ان کی مغفرت فرما, جو خیر آپ علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما, جو شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ عطا فرما. ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما, ذریعے کے طور پہ ہمارے اولاد کو رسو قبول فرما. ہمارے علماء کی, مدارس کی, خانقاہ کی, سب کی حفاظت فرما. ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, متقی بنا, دین کا داعی بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علیکم, جزاکم اللہ خیر.